بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی میں محبت کیسے پیدا کی جائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی ساتھ ہوگا، لیکن یہ رشتہ جتنا ہی مضبوط ہے اتنا ہی کمزور ہے۔ مضبوط اتنا کہ تمام رشتوں کی بنیاد، اور کمزور اتنا کہ ایک کاغذ کا محتاج ہے۔ اس رشتے میں اگر برداشت، محبت، اعتبار، احساس، نیک نیتی اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت نہ ہو تو اس رشتے کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ جیسے آپ کوئی پودا لگا کر بھول جائیں، نہ آپ اس کو پانی دیں، نہ اس کو دھوپ دیں، اور نہ ہی اس کو ہوا مہیا کریں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پودا سوکھ کر گر کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور شوہر کو چاہیے کہ وہ نان نفقہ کے ساتھ ساتھ بیوی کو عزت دے، کیونکہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ محبت کی بنیاد ہی عزت پر ہے۔ تو بیوی کے لیے شوہر کے گھر کے علاوہ کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ شوہر سے ناراض ہو کر کتنی دیر اپنے میکے میں رہ لیں گی؟ وہاں آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی جو آپ کو شوہر کے گھر میں ملتی ہے۔ آپ کا اصل گھر آپ کے شوہر کا گھر ہے۔ ماں باپ کا گھر تو آپ نے چھوڑ دیا جب آپ کی شادی ہوئی تھی، الحمدللہ وہ گھر بھی آپ کا گھر ہے، لیکن آپ کا اصل گھر آپ کے شوہر کا گھر ہے۔ اور شوہر کے گھر میں وہ پروٹیکشن آپ کو ملتی ہے۔ آپ یقین کریں، باہر کی دنیا میں اس قدر سنگین ہی ہے، باہر بیڑیے ہیں گات لگائے اکیلی عورت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ درگزر کر دے، اسی طرح اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ درگزر کر دے۔ یہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیا خراب ہو جائے گا تو دوسرا پہیا آٹومیٹک ہی جو ہے وہ نہیں چل سکے گا، اسی لیے دونوں صحیح ہوں گے تو ہی برابر گاڑی چلے گی۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے پر اعتبار کریں تاکہ ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ اچھا، میاں بیوی کے آپس میں ذہن نہیں ملتے، جس وجہ سے کشیدگیاں جنم لیتی ہیں اور لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ اس کی عزت، مال اور اس کے گھر کی حفاظت کرے، یہ بیوی پر فرض ہے۔ اور نافرمان بیوی کی تو نماز ہی اس کے سر سے اوپر سے نہیں گزرتی۔ جی ہاں، کوئی بیوی اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اگر وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر سے نہیں گزرتی، یعنی کہ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے معاملات، اپنے تعلقات صحیح رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے خوش رکھنا ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ ناجائز جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہ تنگ کرے۔ جو شوہر ناجائز اپنی بیوی کو رلاتا ہے، ستاتا ہے اور اس کے حق پورے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ چیز چھین لو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے رزق میں سے برکت چھین لو، اور اس کے گھر میں سے رحمت کو اٹھا لو، اور اس شخص کی کوئی فریاد، کوئی دعا جو ہے وہ مجھ تک تب تک میرے پاس نہ پہنچانا جب تک وہ شخص اپنی بیوی سے صلح نہیں کر لیتا اور اپنی بیوی کو ناحق رلانا ختم نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت کریں، اور شوہر کو خاص کر کے چاہیے کہ وہ عزت کے دائرۂ کار میں رہ کر بات کریں۔ آج کل شوہر جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اور بیویاں بھی آج کل جو ہے وہ بڑی بد زبان ہو گئی ہیں، یعنی کہ برداشت جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا دونوں میں۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی کھوکھلی ہوگی، بنیاد ہی اس طرح کی جو ہے وہ بد لحاظ ہوگی، تو آگے سے پھر کیا بنے گا باقی رشتوں کا؟ تو اس لیے شوہر کو بھی چاہیے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ عزت کے دائرہ کار میں رہ کر بات کریں،
خاص کر کے شوہر وہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں، کیونکہ بیوی جو آپ کے لیے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اس کو اسپیشل توجہ دینا، اس کی عزت کرنا جو ہے وہ آپ پر فرض ہے۔ یہ رشتہ ہے ہی احساس کا دوسرا نام۔ اگر اس رشتے میں محبت، عزت، احساس نہ ہو تو میں کہتی ہوں یہ رشتہ بیکار ہے، اور محبت اور عزت یہ اس رشتے کی خوراک ہے۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بری چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، مطلب جو آج کل دیکھا گیا ہے کہ گانے، ڈرامے، یہ چیزیں بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اگر آج تم لوگ مجھے اگنور کر دو گے تو قیامت کے دن میں بھی تم لوگوں کی بات نہیں سنوں گا۔ تو آخری بات میں کہتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔